خیر اور بہت سی باتیں کی نہیں کرنا چاہتا ہوں، ضائع ہوگا۔ ہمارے وکیل صاحب نے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ اس کیس کو اپنے پاس رکھیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کے بغیر ہی اپنے پاس رکھوں۔ تیسری ایک پیشی مجھے کہا مولانا میں آپ کو باعزت بھائی کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! موجودہ شریفوں کی اس حکومت کے اندر بھی مجھ پر دہشت گردی کے 4 کیس کرے، دو میں تو ابھی میں بری ہو گیا ہوں، 2 بھی رہتے ہیں۔ سنا ہے کہ 14 کیس تیار کیے تھے۔ دیکھیے آگے کیا کرتے ہیں، سب دہشت گردی۔ اللہ کا دین بیان کرنا، کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک، یہاں کلمے کی تشریح و تفصیل بیان کرنا دہشت گردی ہے۔ کس طرح خدا کی رحمت آئے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ رحمت نازل فرما دے، لیکن میرے حیثیت قوم ہم نے جن کو اپنا حاکم بنا کر اپنے سر پر مسلط کیا وہ خدا کے دین کے باقی ہیں۔ جھوٹ بیان کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو ممبر پر بیٹھ کر، کوئی فکر نہیں، لیکن خدا کا قرآن سچ سناؤ یہ جرم ہے۔ لیکن جب تک یہ سینے میں دل دھڑکتا ہے، منہ میں زبان چلتی ہے، یہ جرم ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عرض کر رہا تھا کہ ابھی حال میں عدالت میں گیا تو وہاں ایک جج صاحب کا مجھے پتا چلا، مکڑا سائڈ سے ایک ذمہ دار نوجوان کو ہماری مہربان پولیس پکڑ کر لیا، دہشت گردی کیس ڈال دیا کہ یہ کانفرنٹ تقسیم کر رہا تھا، لٹریچر تقسیم کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا۔ جج صاحب بڑے نیک دل تھے، سبھی تو پھیل گئے۔ انہوں نے اس آدمی سے پوچھتا تمہارا نام کیا، اس نے نام بتایا۔ کہنے لگا تم نے کتابیں تقسیم کی، لٹریچر مزید منافرت کی۔ کہنے لگا میں تو انپڑھ آدمی ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں، میں تو اپنے کس عزیز کے روٹی لے کر جا رہا تھا، مجھے پولیس نے پکڑ، مجھے تعالیٰ تو کہہ دیا۔ پولیس والے سے پوچھا تم نے لٹریچر سے قبضہ لیا؟ ہاں لیا ہے۔ جج صاحب بڑے فراست نے کہا تم نے پڑھی بھی ہوگی کتاب؟ وہ چپ، کتاب ہو تو پڑھے۔ بلاخر جج صاحب نے اپنے جیب سے پیسے دے کر اس کو کہا کہ غریب آدمی تم کیا چلے جاؤ، اچھے لوگ موجود ہیں آپ بھی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اچھے لوگوں کو بطور جج ہمارے عدالتوں کے اندر پہنچا دے اور اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم بنا دے۔ تو وہ منافق کہنے لگا کہ یہودیوں کے کعب بن نجف سے فیصلہ کرائیں گے، یہودی کہنے لگا تمہارے پیغمبر سے فیصلہ کرائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھا وہ لے تو لال کرنا، اس نے یہودی نے اس کو آر دلائی، شرم آنی چاہیے، تم کلمہ میں پڑھتے اس پیغمبر کا، اس سے فیصلہ نہیں کرانا چاہتے۔ چاروں ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یہودی نے اپنا قصہ سارا حضور نے دونوں سے حالات ریاست کیے، یہودی نے بیان دیا، اس نے بیان کیا، رسول اللہ سمجھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سچے، حضور نے یہودی کا حق فیصلہ دے دیا۔ اگر اسلام میں تعصب ہوتا تو کبھی بھی، حالانکہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن دنیا میں یہودی ہے۔ عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ یہ مسلمانوں کے قریب ہیں، یہ غیر مسلم ہونے کے باوجود مسلمانوں کے قریب ہیں۔ یہودی پہلے نمبر کا مسلمان کا دشمن اور مشرک بت پرست دوسرے نمبر کا مسلمان کا دشمن، اور یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہ قریب ہیں، عیسائیوں کے بارے میں کہا یہ قریب ہیں۔ خیر باوجود اس قرآن کریم کا یہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی کہ یہودی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہودی کا موقف اس معاملے میں درست تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا حق میں فیصلہ کیا۔ وہاں سے جب باہر نکلے تو وہ منافق کلمہ گو کہنے لگا چلو مدینہ طیبہ کے جو حاکم ہے اس سے فیصلہ کراتے ہیں، یعنی گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے نبی بھی ہیں اور پوری امت کا سربراہ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صوبوں پر، مختلف علاقوں پر جو گورنر مقرر کیے تھے مسلمانوں کے فیصلہ کرانے کے لیے، معاملات فیصلہ کرانے کے لیے، اور مثلا مدینہ کے گورنر تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔
منافق یہ سوچنے لگا کہ حضرت فاروق اعظم کو چونکہ یہودیوں سے سخت نفرت ہے تو یہودی کا نام سنتے ہی اشتہار میں آ جائیں گے اور پھر میرے ہاتھ میں فیصلہ کریں گے. اس کی چالاکی دیکھیں. تمہارے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا ہے. اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیسے انسانوں کے نبی کے فیصلے بھی نہیں مانتے. نبی کو نبی بھی مانتے ہو, ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور ان کے فیصلے بھی نہیں مانتے. کہنا کچھ بھی ہے, چلو چلتے ہیں. چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. وہاں جو گئے یہودی بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا دیکھیے جی یہ صاحب اس فیصلے میں لیں گے, اس سے پہلے آپ کے نبی فیصلہ کر چکے ہیں. وہاں بھی ہم گئے تھے اور وہ میرے ہاتھ میں فیصلے کیے تھے. یہ مطمئن نہیں ہوئی اس وقت آپ کے پاس ہیں, چلو آپ ہی فیصلہ کر دیں. اور رضی اللہ تعالیٰ نے اس نام نہاد کلمہ وہ سے پوچھا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں, حضور نے فیصلہ تو کیا تھا لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں. اچھا مجھ سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو, کرو. اندر گئے, اپنی تلوار لی اور محفل کے اندر ہی اس نام نہاد کلمہ کا سر تن سے جدا کر کے فرمایا جو پیغمبر کا فیصلہ سننے کے بعد اس کو دل سے نہیں تسلیم کرتا, عمر اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کرتا. اب وہ تو قتل ہو گیا. اب اس کے ورثاء نے بہت رولا کیا, بہت شور مچایا. رسول اللہ کے پاس گئے, دیکھیے کہ ہمارا آدمی قتل کر دیا, ہمارا آدمی قتل کر دیا. آپ کے فیصلے کو رد کرنا مقصود نہیں تھا, ہم نے تو کوئی صلح کی صورت پیدا کرانا مقصود تھی جو قرآن کریم کی آیتوں کے اندر ہے. کہنے لگے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, پھر کیسی شرم کی بات ہے کہ جب ان کو مصیبت پہنچی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, یعنی فیصلہ نہیں مانا, سن جاؤ گا تو پھر آتے ہیں یحلفون باللہ, قسم کھاتے ہیں اللہ کی. دیکھو منافق جھوٹی قسم کھا جاتا ہے. ان اردنا الا احسانا وتوفیقا, ہمارا مقصد تو بھلائی تھا اور ہمارے کو صلح پیدا کرنا, موافقت پیدا کرنا تھا. اللہ اس کی تردید فرما اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں کے اندر کے چور کو جانتا ہے. یہ میں نے قصہ کیوں سنایا کہ نبی کی محبت جس کی ہم بھی دعوے دار ہیں, ذرا ذرا سے حقیر مفاد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آج ہماری عدالتوں کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے, ہر حربہ استعمال کرتے ہیں اپنے باطل موقف کو سر ثابت کرنے کے لیے. بڑے ماہر وکیل جو بڑے بڑے کیسوں کا فیصلہ کرا لیتے ہیں, کرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہو جائے. یہاں تو فیصلہ ہو جائے گا, یہ آج زندگی پتہ نہیں جو مفاد سمیٹنے کی خاطر ہم یہ سارے حربت مار گئے. اگلے ہمت ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, دنیا سے چھوڑ کر چلے جائیں, یا کوئی خوفناک بیماری لگ جائے, اللہ کی عدالت میں جا کر پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی اور وکیل نہیں ہوگا. ام من یکون علیہم وکیلا, قرآن یہ بھی ہے, وہاں کون وکالت کرے گا؟ میرے دوست اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو گزشتہ ہفتوں میں کئی نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے, یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم سب مسلمان اپنے آپ کہلاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم جو اپنے آپ مسلمان کہلاتے ہیں ہم حقیقی مسلمان بھی اللہ کا رجسٹر لکھے جائیں, نام نہاد مسلمان نہ ہوں. مسلمانی یہ ہے کہ اپنے اندر سے بھی اسلام اور اسلام کے فیصلوں کو خوشی سے تسلیم کریں, ظاہر میں بھی اور باطن میں. ہمارے مفاد پر ذات پڑتی ہے تو پڑتی رہے. بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی, کسی سے جھگڑا ہوا, کسی سے حق دبا لیا, کیس بنا, اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں کرتے ہیں سب مسلمان. کوئی بھی جس پولیس والے کو یہ پتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور رشوت دے کے اپنے ہاتھ میں فیصلہ کرا رہا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں مسلمان ہی. جس جج کو پتا ہے کہ اس نے غلط حربہ استعمال کر کے اپنے ہاتھ میں فیصلہ کرایا ہے, وہ بھی کہے گا یہ مسلمان ہی. جو وکیل اس کی وکالت کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے اور اس کو مسلمان سمجھتا ہے. میرے دوستوں, کس بات کا میں ذکر کروں آپ کے سامنے؟ ہم ذرا اپنا پورا زندگی کا
جو ایک نقشہ ہے سامنے رکھیں. ہم نے کہاں کہاں گھپلے نہیں کیے, کہاں کہاں ہم نے غلط بیانی کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہوتا ہے ماں باپ کی جائیداد میں یا کسی اور مفاد میں, تو پھر پورا زور لگا دیتے ہیں. اس وقت خونی رشتے سب کے سب نظر انداز کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ حقیر اور ذلیل مفاد پر بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. یہاں تک کہ باپ کو بیٹا قتل کر دیتا ہے, بیٹا ماں کو قتل کر دیتا ہے, بہن کو قتل کر دیتا ہے. وہ ذلیل سا حقیر سا مفاد جو پتہ نہیں اس کو استعمال کرنے کی نوبت آتی ہی ہے. پھر ہمارا حال یہ ہے کہ اولاد میں ہم کسی سے خوش ہیں تو پھر اپنی جائیداد اپنے ترکے کا اس کے حق میں زیادہ فیصلہ کر دیتے ہیں, اور جس سے خوش نہیں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قبر میں جا کر خدا کے ہاں پوچھا نہیں جائے گا. کسی کی دنیا, میں جملہ یاد کریں دوستوں نے کئی بار کہہ چکا ہوں, کسی کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ اس کی دنیا بنے گی, وہ عیش کرے گا, تو قبر کے اندر کس حال کے اندر ہوگے؟ حقوق کا معاملہ بڑا نازک ہے دوستوں. اللہ اپنے معاملات, اپنے حقوق کے معاملے میں رحم فرما دیں. وہ قادر ہیں, ان کے فیصلوں کو روکنے ٹوکنے والا نہیں. کوئی اعتراض کرنا, یا اللہ یہ آدمی تو سزا کا مستحق تھا, آپ نے کیوں مہربانی فرمائی؟ اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ ارحم الراحمین ہے. لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے, یہ جس کا حق ہے وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا, نہیں دوسری صورت ہے کہ ادا کرے گا تو معاف ہوگا, ورنہ کسی سے کوئی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شہید اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جان قربان کرنے والا, یہ سب سے بڑا عمل ہے. اللہ کے پیغمبر نے ایک مرتبہ شہداء کے مراتب اور مقام بیان کرتے وقت آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا, اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پگڑی نہیں تھی, ٹوپی تھی. کسی ندی میں پر بیٹھے تھے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتنا سر اونچا کیا کہ آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی, کہ عام جنتیوں سے شہید اتنے اونچے مقام پر ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو بھی حقوق العباد معاف نہیں. ہم بہن بھائیوں کا حق مار دیتے ہیں, اولاد میں جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ترجیح دے دیتے ہیں. یہ کیا مسلمانی ہے دوستو؟ اس بات کا یقین ہمیں ہے کہ ہم نے ایک وقت دنیا چھوڑ دی, اور موت پوچھ کر نہیں آتی, پوچھ کر نہیں آتی. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, راستے میں چلتے چلتے سڑک کے حادثے میں ہارٹ اٹیک کی سبب سے آسمان سے گر کر, جہاز کے حادثے میں, گاڑی کے حادثے میں آگ لگ جائے, اس کے اندر جل کر, پانی میں ڈوب کر. ویسے تبھی موت کوئی شکل میں ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں. ماں تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا. ماں تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر, اللہ ہی جاننے والے ہیں, وہی خبر رکھنے والے ہیں. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا نام نامی اس میں گرامی جب آ جائے دوستو, چاہے اونچی آواز سے نہ بھی کہہ سکیں, دل میں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گیا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والا, اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے. بیٹھے بیٹھے گناہ معاف ہو گئے, معمولی بات ہے. ہمارے گناہوں کا تو حد و حساب نہیں ہے, ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں کے اندر. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے 10 گناہ معاف ہو گئے, 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں. گناہ ہی معاف نہیں ہوتے, نیکی میں نام اعمال میں شامل کی جاتی ہے, اور 10 درجے اللہ کی زندگی بلند ہوتے ہیں. 30 خوبیاں بیک وقت مل جاتی ہیں اس کو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ محبت کا تقاضا پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے سچی محبت رکھی جائے، سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. یہ دونوں چیزیں لازم مطلوب ہیں. جو نبی کا متبع ہے وہ محب بھی ہوگا، جو محب ہے وہ متبع بھی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر کہہ رہا ہے اور اتباع نہ کرے، وہ منافقت ہے. یہ دونوں چیزیں لازم مطلوب. نبی سے پیار ہے تو نبی کا اتباع ضرور ہوگی. اور اتباع کس میں؟ صرف نماز میں. یہ جتنی رکعتیں حضور نے پڑھی تو ہم اتنی رکعت پڑھ لیں. جیسے جیسے رسول اللہ سے اٹھتے بیٹھتے ہمیں سے کرنا. زندگی کے ہر سانس میں، ہر حال کے اندر. میں نے جو قرآن کریم جو آیت پڑھی آخری میں، فلا وربک لا یؤمنون، یہ سن لیں. یہ خالق کائنات کا اعلان ہے. فلا یعنی لا یؤمنون، مومن نہیں ہیں. وربک، تیرے رب کی عزت کی قسم. پھر فرمایا لا یؤمنون، مومن نہیں ہیں. دو دفعہ اللہ پاک نے اس شخص کے ایمان کا انکار کیا ہے. مومن نہیں ہے، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں میرے نبی آپ کو منصف نہ مان لیں. آپ کی حیات میں، آپ کی دنیاوی زندگی میں آپ سے فیصلہ کریں اور آپ کی حیات کے بعد آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں. یہ بھی نبی کا فیصلہ ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ نے زندگی میں فیصلہ کیا یا آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہے، اس کے حق میں نہیں ہے، تو مومن پھر تبھی ہے کہ نبی کے فیصلے یا نبی کے شریعت کے فیصلے کے معاملے میں دل میں تنگی نہ آئے کہ ٹھیک ہے جو کچھ شریعت کا فیصلہ ہے وہ سب آنکھوں پر. خدا کی قسم یہ کامل ایمان والے انسان اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا اس سے کتنے راضی ہوں گے اور پھر اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا اور موت کے وقت اس کو کس کی عذاب اکرام کے ساتھ ملائکہ کرام لے کر جائیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم سارے ذرا ذرا سے حقیر مفاد کی خاطر، پتہ نہیں وہ ہمیں استعمال کرنے کا موقع نوبت ملتی بھی ہے کہ ذرا ذرا سے حقیر مفاد کی خاطر ہم اسلام کے مسلم اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت نہ ہمارے کلمے کا خیال، ہم نے کلمہ پڑھا. کلمے کا معنی یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے یا اللہ میری زندگی کا سارا نظام تیرے حکموں کے مطابق ہوگا. یہ خلاصہ. اور محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے میری پوری زندگی ہر طریقہ اے پیغمبر آپ کے طریقے مطابق ہوگا. آپ نے فرمایا ہوگا کرنا ہے تو میں کروں گا، آپ نے روکا ہے تو میں رکوں گا. بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، بیٹی بیٹا ناراض ہو جاتے ہیں تو ہو جائے، تاکہ ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں. اس لیے کہ ماں باپ کا جو مقام ہے وہ بھی تو نبی نے بیان فرمایا. کوئی ماں باپ نبی سے اوپر تو نہیں، کسی کا ماں باپ نبی سے اوپر تو نہیں ہے. جہاں مفاد ٹکرائیں، رائے ٹکرائیں نبی کی بات کے ساتھ ماں باپ کی بات، تو پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی کی بات کو ترجیح دیں. آپ سن چکے ہیں عبداللہ بن ابی، کیا خوبصورت نام تھا. دنیا میں اس سے اچھا نام کوئی بھی نہیں ہے. عبداللہ، لیکن وہ صرف کلمہ گو تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا، لیڈر تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اب تو ان ناموں سے لوگ بھاگتے ہیں کہ بچہ پیدا اس کا نام ایسا رکھے کہ اس کا زمین میں کوئی اور نام ہونا آسمان میں. اتنی انفرادیت پیدا. وہاں تو ہم دیکھتے ہیں باپ کا نام بھی وہی ہے، بیٹے کا نام وہی ہے، دادے کا نام وہی ہے، پوتے کا نام. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتابوں کے اندر پڑھا ہے محمد بن محمد بن محمد بن محمد، چار پشتوں کے نام محمد ہے. جس نام سے آج ہم بھاگتے ہیں نا، صدقے یا رسول اللہ، اپنی
انگوٹھی چوم کے انگلی لگائیں گے لیکن بیٹے کا نام محمد ہی رکھیں گے. ابلیس نے ایسا ہم پر ہمارے دل دماغ پر پیرا لگا رکھا ہے کہ اتنا پیارا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام اپنے پیارے بیٹے کا نام نہیں رکھیں گے, پوتے کا نام نہیں رکھیں گے. خدا کے لیے اسلامی کلچر کو, اسلامی تہذیب کو اپنے گھروں کے اندر اپنے متعلقین میں رواج دینے کی کوشش کریں. یہ دنیا ہے کہ مت پائے تب آنکھیں بند ہوگی پھر قیامتیں اٹھیں گے. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ, اسے جب پتا چلا کہ میرے باپ نے مسلمانوں کے بارے میں, مہاجر مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ذلیل ہیں. سورہ منافقون میں یقول لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل, ہم مدینہ والے عزت والے لوگ ہیں, یہ جو مکہ سے آئے سارے ذلیل ہیں, ہم جب واپس گھروں میں جائیں گے مدینہ پہنچے گا ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے. جو کچھ اس نے زبان سے کہا اللہ تو سن رہا تھا. اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے سورہ منافقون میں اس کا یہ سارا مقولہ نقل کر دیا. اس کے بیٹے مخلص مسلمان بیٹے کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ذلیل کہا ہے. وہ مدینہ کی سرحد پر جا کر کھڑا ہو گیا آنے والے راستے پر تلوار لے کر, اور کہنے لگا کہ میرے باپ نے, حالانکہ کلمہ گو ہے, کلمہ یہ بھی پڑھتا تھا وہ پڑھتا تھا لیکن وہ زبان سے پڑھتا تھا یہ اندر سے مانتا تھا. میرے باپ نے مسلمانوں کے بارے میں کہا یہ ذلیل ہیں, جب تک توبہ نہیں کرے گا اپنے منہ سے یہ نہ کہے کہ میں ذلیل ہوں, نبی کے سارے صحابہ عزت والے ہیں, تب تک میں اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. مجھے قتل کرنا پڑا تب بھی قتل کروں. جب ایسا ہوا سامنے آیا باپ, اس نے کہا آپ نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا تو ہے. آپ کیوں اس پر کبھی دور لگے؟ کہنے لگے میں مسلمان ہوں, میں نے نبی کا سچا کلمہ پڑھا ہے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو ذلیل کہا جائے. یا تو آپ توبہ کریں اور یہ کہیں برملا صاحب کے سامنے کہ میں ذلیل ہوں, نبی کے صحابہ سب عزت والے ہیں, بار بار کہیں گے تو تب میں مدینہ میں داخل ہونے دوں گا. چنانچہ اس نے اپنے جان کے خوف سے بیٹا تلوار لے کر کھڑا, اس نے برملا کہا میں ذلیل ہوں, نبی کے سارے صحابہ عزت والے ہیں, تب اس کو آنے دیا. کہ وہاں باپ نہیں تھا سامنے. یہ تو ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. میرے دوستو انگنت مثالیں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضور کی گستاخی کی گئی, ان کے باپ 100 سال سے زیادہ عمر والا بوڑھا باپ حضور کی شان میں گستاخی کی, انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ بوڑھا باپ ہے, اس زور سے تھپڑ مارا کہ زمین پر گر گئی. اللہ نے آخر وقت میں ان کو ہدایت دے دی, مسلمان ہو گئے. لیکن شروع کی زندگی میں مخالف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو مخلص مسلمان بیٹا تھا, جس کو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے بعد سب سے اونچے درجے کے مسلمان قرار دیا ہے, وہ ابوبکر صدیق. وہ اللہ کے رسول کی محبت میں, اسلام کی محبت میں کس طرح ڈوبا ہوا تھا کہ رسول اللہ کی گستاخی سے برداشت نہیں. دیکھیے یہ دنیا کا مال اور دنیا مفاد, یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں. ہم جن کے نام لیوا ہیں, جو ہمارے آئیڈیل ہیں, انہوں نے تو یہ بھی کر کے دکھایا ہے کہ خونی رشتے جب ہم دیکھا کہ اسلام کے دشمن ہیں تو پھر انہوں نے اپنی تلوار نہیں کھینچی. بدر کے مارکے میں آپ سن چکے ہیں, کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا, کسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا, کسی نے اپنے چچا کو قتل کیا, کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا. اور ان بدریوں کا مقام پھر ایسا ہوا, حضور نے فرمایا کہ سب بدریوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ معلومات سے تم جو مرضی ہے کرو, اللہ پاک نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. میرے دوستو ایک بات سنا کر ختم کرتا ہوں.
غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے. حالانکہ ایک اور صحابی جو رسول اللہ کے ہم شکل تھے ان کی شہادت سے کسی شیطان نے بات پڑھا دی کہ نہ محمد قتل محمد بھی مارے گئے. تو یہ آواز سن کر مسلمان کو بدحواس ہو گئے. اب تک یہ آواز مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی ادھر احد کے مقام سے. تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا کیا بات اور کیا ہوتے ہیں. ایک صحابیہ قبیلہ بنو دینار کی تھی, اس کا نام میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن مجھے کسی تاریخ کتاب میں نہیں مل سکا. ایک قبیلہ کی تھی انصاری. اس کا باپ قتل ہو گیا, اس کا بھائی قتل ہو گیا, اس کا بیٹا قتل ہو گیا, اس کا شوہر قتل ہو گیا, 4 آدمی اس کے مارے گئے. تو وہ دیوانہ مار جیسے دیوانے ہوتے ہیں بھاگ رہی ہیں میدان احد کی طرف. ہر آنے والے سے بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر. کسی نے کہا تمہارا باپ قتل ہو گیا, کہنے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, رسول اللہ کے صحابہ نے. کسی نے کہا تمہارا شوہر بھی قتل ہو گیا, کہنے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بتاؤ وہ حضور کے ساتھ میں. پھر بتایا تمہارا بھائی بھی قتل ہو گیا, اس نے یہی جملہ کہا حضور کے بارے میں بتاؤ. کسی نے بتایا تمہارا بیٹا راستے جگہ میں قتل ہو گیا, انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, حضور کے بارے میں بتاؤ حضور کے ساتھ کے اندر. کسی نے بتایا کہ حضور خیریت سے ہیں, لیکن جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گی اس وقت تک مجھے صبر نہیں آئے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, تو کہنے کل مصیبت بعد جلل, اے اللہ کے نبی آپ سلامت دے دو, کوئی مصیبت ہے اس کے مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں. اس کا نام ایمان ہوتا ہے. چاروں رشتے, چھت اڑ گئی, کمر ٹوٹ گئی, بازو ہاتھ کٹ گئے, بیٹا شہید ہو گیا, شوہر شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا, باپ شہید ہو گیا, اس کے باوجود ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق ہے. اس کا نام ایمان ہے میرے دوستوں. اس طرح کے واقعات سننے کے بعد دل میں اللہ سے دعا, یا اللہ تو قادر مطلب ہے, ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تمہیں کسی کو مانگ کر نہیں لانا. ہم تیرے بندے ہیں, تیری مخلوق ہیں. یا اللہ ہم دل کی گہرائی سے سوال کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں بھی ایسا پختہ ایمان نصیب کر کہ اس ایمان کی بدولت ہم دنیا کے ہر چیز کو نظر انداز کر لیں. میرے دوستوں انشاءاللہ زندگی میں ساتھ باتیں ہوتی رہیں.